یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے کہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے. کس قدر دماغ لگانا پڑتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے، کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے. 24 گھنٹوں میں صرف 3-4 گھنٹے سونے پڑتے ہیں. مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں صرف 3-4 گھنٹے بس، باقی دن بھر پیشاب پاخانہ کھانا وغیرہ کے لیے 1-2 گھنٹے نکال دو، ٹوٹل 6 گھنٹے آپ نکال دیں گے. 18 گھنٹے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. 18 گھنٹے یہ بچے مدرسوں میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کتنے دن تک؟ کوئی 1 سال تک پڑھتا ہے حافظ ہو جاتا ہے، کوئی 3 سال پڑھتا ہے تو حافظ ہوتا ہے، کسی کا دماغ اور کم ہے 5 سال میں حافظ ہوتا. ڈیلی 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کس قدر اس نے اپنے خون کو پسینہ کیا ہوگا قرآن کو یاد کرنے کے لیے. کیا معمولی بات ہے مصلی پر کھڑے ہو کر پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھنا؟ اگر آپ میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے صرف تم مغرب کی نماز پڑھا دو تو پڑھا پائیں گے؟ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک سمجھانے کے لیے بولنا چاہتا ہوں. ہمت نہیں بساتی ہے کہ اتنی بڑی جماعت پیچھے ہے اور میں نماز پڑھاؤں گا، سورہ فاتحہ کی پہلی دوسری آیت میں ہی اٹک جائیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے آگے. تجربے کی بات ہے. اور حافظ قرآن بغیر دیکھے ہوئے پورا قرآن 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے. کس قدر اس نے محنت کی ہوگی، کتنے خون کے قطروں کو اس نے پسینوں میں بدلا ہوگا، کتنی راتوں کو جاگا ہوگا، کتنی گرمی کے موسم کو دیکھا ہوگا، سردی کے موسموں کو دیکھا ہوگا، کس قدر استاد سے مار کھایا ہوگا. ایک زبر کی جگہ زیر پڑا تو مار، حرف کو نہیں کھینچا تو مار، موٹے حرف کو باریک پڑھ دیا تو مار. اس کی پٹائی ہوتی ہے. رات میں 3 بجے سردی ہو گرمی ہو اٹھنا ہے، یاد کرو سبق. فجر کی اذان ہونے سے پہلے استاد کو اپنے گھٹنے موڑ کر بیٹھو اور سبق سناؤ. معمولی بات نہیں ہے قرآن کریم کو یاد کرنا. بڑی محنتوں کے بعد قرآن کریم سینے میں آتا ہے. تو اپنے پاس موجود علماء کی اور حافظ قرآن کی خدمت کرو. علماء کی اور حافظ قرآن کی کیا کرو؟ خدمت کرو. شادیوں میں کتنے لاکھ روپیہ ضائع کیا جاتا ہے. صرف ڈیکوریشن کے نام پر 1 لاکھ روپے کے پھول زمین پر بچھا دیا جاتا ہے. پھول 1 لاکھ روپیہ. اور جو سٹیج ہے اس میں جو پھول لگاتے ہیں کئی ہزار کے. ایک کیمرہ ہو تو کافی نہیں ہے کیا؟ ادھر سے ایک کیمرے والا، ادھر سے ایک کیمرے والا، پھر اس کو دکھانے والا، وہ کیا ڈرون، اسے اڑانے والا، 15-20 آدمی کا وہ لے کر کے آتا ہے. اس میں کئی لاکھ روپیہ. یہ صرف میں ویسٹ خرچے بتا رہا ہوں، ویسٹ خرچے. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا ویسٹ خرچوں میں لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر دیتے ہیں. آپ کو اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام جس نے پڑھ کر کے سنایا اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ حضرت یہ فطرے کے پیسے یہ رکھ لو، 50 روپیہ، 70 روپیہ، 100 روپیہ. کیا ہے یہ؟ منجے دیونک کو کانتوں میں میرے واسطے بیان کر لیتا ہوں بولیں گے نہیں، اللہ کے واسطے اب سے لے کر رمضان ہوئے تک 1 روپیہ منجے دیونک کو. میں دوسروں کے بارے میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرے حافظوں کے بارے میں بولتا ہوں، دوسرے مولویوں کے بارے میں، دوسرے مسجد کے امام کے بارے میں، دوسرے مؤذن اور دوسرے ثانی مؤذن وغیرہ کے بارے میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ منجے 1 بھی روپیہ دے انہوں کو. کیا دے رہے ہیں آپ؟ 100 روپیہ دے رہے ہیں، 50 روپیہ دے رہے ہیں، 1 فطرہ دے رہے ہیں. اللہ کا کلام اس نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے.
آپ کو پڑھنا نہیں آتا، ایک حرف آپ کا صحیح نہیں، اس بندے نے 20 رکعت تراویح میں آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا۔ کس قدر آپ نے مزہ لیا اس کلام کو سن کر کے، کتنی ساری نیکیاں آپ نے حاصل کی ہیں۔ آپ کو روزانہ ایک پارہ سنانے کے لیے وہ حافظ قرآن روزانہ 5 گھنٹے محنت کیا کرتا تھا، حالانکہ اس کو یاد ہے لیکن ڈر ہے، کان تو بھی اٹک آتا کیا کی، غلطی ہو جاتی کیا کی، پیچھے سے امام صاحب کیا تو لقمہ دیتی کیا کی، ڈر ہے۔ صرف ڈر کی وجہ سے فجر میں پڑھتا ہے، تہجد میں پڑھتا ہے، اشراق میں پڑھتا، ظہر سے پہلے پڑھتا، ظہر کے بعد پڑھتا، عصر کے بعد پڑھتا، حتیٰ کہ تراویح سنانے سے پہلے بھی ایک بار ریوائز کر لیتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس قدر محنت کر کے بیچارے نے آپ کو اللہ کا کلام سنایا ہے، آپ اس کو 50-100 روپیہ دیں گے؟ انصاف کی بات ہے کیا؟ بولو، بالکل بھی انصاف کی بات نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ بیٹا گیا استاد کے پاس، قرآن پڑھا، سٹارٹ کیا، الحم کا سورہ پڑھنے کے لائق ہو گیا۔ کتنا؟ خالی الحم کا سورہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے وہ لائق ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق 500 درہم، ایک روایت کے مطابق 1000 درہم تھیلی میں گفٹ بنا کر کے استاد کے پاس بھیجا۔ استاد ونڈر، میرے پاس 1000 درہم کا تحفہ آیا۔ 1000 درہم اس زمانے میں کیا مطلب؟ پورے 1 سال کا خرچہ چل جائے گا۔ اتنا بڑا گفٹ دیا کس نے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو، جس استاد نے خالی الحم کا سورہ سکھایا، اس کو 1000 درہم گفٹ میں دیے۔ وہ استاد حضرت کو بولے، حضرت اتنا بڑا گفٹ آپ نے مجھے دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے تجھے کیا قرآن چھوٹا معلوم ہوتا ہے؟ تجھے کیا قرآن کریم چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ یہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں، میرے رب کا کلام ہے، انبیٹیبل ہے، ان میچبل ہے، ایسا یہ کلام ہے۔ یہ پڑھنا تو نے میرے بچے کو سکھایا ہے۔ 1000 درہم تو صرف میرے پاس آج اتنے ہی تھے، اس لیے میں نے لا کر کے دیا، اگر میرے پاس 10,000 درہم بھی ہوتے تو وہ بھی پہنچا دیتا۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ تو علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کریں، حافظ قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کریں، مسجدوں میں خدمت کرنے والے امام ہے، مؤذن ہے، میں نہیں، پھر بولتا ہوں میں نہیں، ایکسپٹ می، تو سب کی خدمت کریں، کیونکہ یہی آپ کو کام آنے والے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔